حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے دشمنوں سے الفت کرنا خدا کے ساتھ دشمنی ہے۔ دل آنکھ کے تابع ہے اور آنکھ کے بگڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے۔ دل کے بگڑنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل تر ہے۔ علماء بے عمل پارس پتھر کی مثل ہیں جو اوروں کو تو سونا بنا دیتا ہے مگر خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، خواہ مومن کا ہو یا کافر کا۔ ناقص پیشوا آخرت کی کھیتی کا ناقص تخم ہے۔ اسلام غریبوں میں ظاہر ہوا اور عنقریب غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ دولت مندی سے زیادہ کوئی چیز ایمان میں خلل انداز نہیں ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت مت کر کہ اس سے ضروری کام میں فتور آئے گا۔ جس کے پاس بیوی، گھر، نوکر اور سواری ہو وہ بادشاہ ہے۔ اہل اللہ کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ نفس پر شریعت کی پابندی سے زیادہ کوئی چیز دشوار نہیں ہے۔ متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ آخرت کا کام آج کر دنیا کا کام کل پر چھوڑ دے۔ جس نے دولت مند کی توازے اس کی دولت مندی کے سبب کی، اس نے 2 حصہ دین برباد کر ڈالا۔ ہر عمل جو شریعت کے موافق ہے ذکر میں داخل ہے، اگرچہ خرید و فروخت ہو۔ اس اجتماع سے الگ رہ جو تفرقے کا باعث ہو۔ ناراض ہونے کے خیال سے حق بات دوست کو نہ بتلانا حق کے دوستی نہیں۔ احسان سب جگہ بہتر ہے لیکن ہمسائے کے ساتھ بہترین ہے۔ دوپہر کا سونا جو بنیت سنت ہو ان کروڑ شب بیداروں سے بہتر ہے جو اتباع سنت کی نیت سے نہ ہو۔ دنیا ایک ایسی نجاست ہے جو سونے میں چھپائی گئی ہو۔ دنیا کاشتکاری اور تخم ریزی کا مقام ہے، نہ کہ کھانے اور سوئے رہنے کا۔ اہل خانہ تمہاری رعیت ہیں اور تم ان کی نسبت سوال کیے جاؤ گے۔ اہل کرم وہ ہے جو غیر کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھے، نیک بات دوستوں کو پہنچا دے اور مخالفوں سے بحث مت کر۔ اہل اللہ سے کرامت مت ڈھونڈو، ان کے وجود ہی کو کرامت سمجھو۔ کوئی جاہل ولی نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ عورت کا نامحرم مرد سے ملائم گفتگو کرنا داخل بدکاری ہے اور اس کا باریک کپڑے پہننا ننگی ہونے کے حکم میں داخل ہے۔